بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے۔ وہ تھکے ہوئے تھے۔ حضرت نے عشاء کی نماز کی صرف فرض پڑھے اور سو گئے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہر علی، تو نے فرض پڑھ لیے اور سنتے نہ پڑھی۔ جب آپ ہماری سنتیں چھوڑ دیں گے اور نہ پڑھیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہندوستان کے ایک نامور مناظر مولانا نذیر احمد صاحب امبیٹوی کو کلیر شریف میں پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حصول علم کے لیے زانوے تلمس کرنے کی استدعا کرنا پڑی تھی۔ حضرت صاحب کی ایک ایسی کرامت بھی تھی جس کے متعلق بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد سیخ رحمۃ اللہ علیہ جامع بہاولپور نے تحریر کیا ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 30 برس تک عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر مراقبہ فرماتے تو ناک خفی میں عضو بدن تو کجا سر منہ کو بھی حرکت نہ ہوتی تھی۔ خدا تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے حضرت صاحب بر صغیر میں ولایت کبریٰ کے جس عالی ترین مقام پر فائز تھے، اس کی باطنی ہمت اور وسعت کے لیے ایسی ہی مہمت اور عظیم امور کی عملی تکمیل شایان شان تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ علم و عرفان اور شریعت و طریقت دونوں میں جامعہ تھے۔ قدرت نے انہیں تحفظ ختم نبوت اور فتنہ اکادمیت کی سرکوبی کے لیے بطور خاص تیار کیا تھا۔ 1890 عیسوی میں حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ کر لیا، لہٰذا اس غرض سے حج کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب زندگی کی باقی تمام بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے گزاریں گے۔ اسی روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، مہر علی، ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ واپس جاؤ اور اس فتنے کا سدباب کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں مرے، اسے چاہیے کہ وہیں مرے، اس لیے کہ میں اس شخص کا سفارشی ہوں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس کا گواہ بنوں گا۔ لیکن یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک امتی کو حکم دے کر قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے واپس ہندوستان بھیج رہے ہیں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام جہاد عظیم ہے۔ اس کام سے بڑھ کر کوئی کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا۔ جو کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اسے بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیں پڑھنے سے کروڑوں درجہ زائد ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ اس کی کوشش سے ایک مسلمان مرتد ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک گم کردہ راہ قادیانی واپس اسلام کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو اس کو ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اس کی وجہ سے جتنے آدمی اس نیک کام کو شروع کریں گے یا اس فتنے کے کفریہ عقائد سے آگاہ ہو کر اپنا ایمان بچائیں گے، یا اس فتنہ میں مبتلا لوگ واپس حلقہ بگوش دین متعین ہو جائیں گے، تو ان سب لوگوں کی نیکیوں میں اس شخص کا بھی مستقل حصہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ واپس ہندوستان تشریف لائے اور فتنہ اکادمیت کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ پیر صاحب نے نہ صرف مسلمانوں کو اس فتنہ کی شرانگیزیوں سے آگاہ کیا، بلکہ قادیانیت کی تردید میں کئی ایک کتب بھی تحریر فرمائیں، جن میں قادیانی عقائد و عزائم کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ کی بھرپور کوششوں سے مرزا قادیانی حواس باختہ ہو گیا اور کہا کہ بادشاہی مسجد لاہور میں میرے ساتھ تفسیر نویسی کا تحریری مناظرہ کر لیں۔ پیر صاحب نے جواباً فرمایا کہ ممکن ہے اس طرح مناظرے میں فیصلہ نہ ہو سکے، ایک کاغذ پر قلم تم رکھ دو، ایک کاغذ پر قلم میں رکھ دیتا ہوں۔ جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے وہ سچا، اور جس کا قلم پڑا رہے وہ جھوٹا۔
مرزا قادیانی نے جواب میں اس طرح چپ سا دی کہ گویا دنیا ہی سے رخصت ہو گیا۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے پیر صاحب کی یہ رجز خوانی 1300 سال کے اولیاء و مشائخ کی روحانی قوتوں کا فیضان تھا، اور نہ جانے کون کون سی ہستیاں آپ کی پشت پناہ تھیں۔ ایک بزرگ حضرت سید چانن شاہ جابا شریف اس عرصے میں اپنے ایک خواب کی کیفیت بیان کرتے تھے۔ میں نے ایک فوج کو علم لہراتے دریائے جہلم کے پل پر سے لاہور کی طرف جاتے دیکھا، جس میں ایک صاحب نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ ہم بغداد شریف سے آ رہے ہیں اور پیر صاحب گولڈا شریف کی نصرت کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے مقابلے پر لاہور جا رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد قادیانی جماعت کا ایک وفد حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک اندھے اور ایک اپاہج یعنی لنگڑے کے حق میں آپ دعا کریں، دوسرے اندھے اور لنگڑے کے حق میں مرزا قادیانی دعا کرے، جس کی دعا سے اندھا اور لنگڑا ٹھیک ہو جائیں وہ سچا ہے، اس طرح حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے جواب دیا کہ یہ بھی منظور ہے، مزید مرزا قادیانی سے یہ بھی کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو پیر صاحب کے سامنے آنے کی ہمت نہ پڑی۔ اس پر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دعویٰ میں نے از خود نہیں کیا تھا، بلکہ عالم مکاشفہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال باکمال سے میرا دل اس قدر قوی اور مضبوط ہو گیا تھا کہ مجھے یقین کامل تھا کہ اگر اس سے بھی کوئی بڑا دعویٰ کرتا تو اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ضرور مجھے سچا ثابت کرتے۔ مجھے یقین کامل ہے جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کا یہ احساس تائید ربانی سے بہراور تھا، کیونکہ تحفظ ختم نبوت کی اس جد و جہد میں شروع ہی سے آپ کو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایاں لطف و کرم کی تجلیاں اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے۔